بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فی الوقت اکثر مساجد میں صفوں کے حوالے سے جو مسلمانوں میں غفلت نظر آ رہی ہے، اس سے متعلق ہم نے سوچا کہ کچھ اہم پیغامات آپ تک پہنچا دیے جائے، تاکہ جو قوم مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، باوجود اس کے وہ صفوں کو خراب کر رہی ہے، اس سے متعلق ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ارشادات ہے، آئے اس کو ہم سمجھتے بھی چلے اور اپنے اندر عمل کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ امام بخاری اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے رہو کہ بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پر تو بہت سارا کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر یہ کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حکم دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنی صفوں کو بالکل سیدھی رکھو اور خوب مل کر کھڑے رہو۔ اس سے متعلق اگر ہم عوام کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا تو فرما رہے کہ خوب مل کر کھڑے رہو، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خوب جدا جدا کھڑے رہیں، بلکہ بعض احباب تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بدن سے کسی کا بدن کندھے سے کندھا ٹچ نہ ہو جائے، بازو سے بازو ٹچ نہ ہو جائے۔ یہ ہماری فکر ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنی صفوں کو مکمل سیدھی بھی رکھیں اور بالکل ملا کر خوب اچھے سے مل کر کھڑے رہے۔ مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ارشادات سماعت فرمائے، جسے امام احمد، امام مسلم، امام ابو داود اور دیگر ائمہ احادیث نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایسے صف کیوں نہیں باندھتے جیسے ملائکہ یعنی فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو بتائے کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے صف باندھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی صف پورا کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، جب وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں تو خوب مل کر اور ایک دوسرے سے قریب تر ہو کر کھڑے رہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیں خوب گھنی رکھو کہ فرجہ یعنی خالی جگہ جب رہتی ہے تو اس میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں میں بالکل بھی خلا یعنی گیپ، خالی جگہ نہ رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے کہ خالی جگہ پا کر شیطان وہاں کھڑے ہو جاتا ہے۔ اچھا، ذہن میں یہ بات آئیں گی کہ یار شیطان کیوں کھڑے ہوگا؟ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگے گا؟ کیا وہ بھی عبادت کے لیے کھڑا ہوگا؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس لیے جگہ پا کر، صفوں کے درمیان میں جگہ پا کر ان صفوں میں اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار وہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے پیدا ہوتے، خیالات آتے ہیں۔ یہ کہنے سے پہلے بندے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس صف میں تو کھڑا ہے اس صف میں تیرے کھڑے رہنے کا انداز کیا ہے؟ کیا صفوں میں ایک دوسرے سے مل کر ہم کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، درمیان میں کوئی خالی جگہ، کوئی خلا، کوئی گیپ نہیں ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے اپنی صفوں میں خالی جگہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس میں کھڑا ہوگا
اور ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور جب دل میں وسوسے پیدا ہوتے تو انسان کی توجہ، اس کا دھیان، اس کا دل نماز میں نہیں ہوتا، نتیجتاً بندے کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ نماز پڑھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، اس کو ایسا لگتا نہیں کہ یار میں نے نماز پڑھی، بس ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس اٹھک بیٹھک ہو گئی، نماز ختم۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری صفوں کے درمیان میں شیطان آ کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اکثر ائمہ، امام صاحبان اکثر مساجد میں نماز کے آغاز پر اعلان کرتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لیا جائے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے اور خالی جگہ نہ رکھے، لیکن باوجود اس کے ہماری قوم اپنی صفوں میں خالی جگہ اور خلا رکھنے کی پتہ نہیں کب سے شائق ہو چکی ہے، شوقین ہو چکی ہے، اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا کمفرٹیبل رہوں، مجھ سے کوئی ٹچ نہ ہو، کسی کا کندھا مجھ سے نہ لگے، کسی کا بازو مجھ سے نہ لگے۔ لیکن یاد رکھے، یہ عمل کر کے آپ اپنی بھی نماز خراب کر رہے گئے، اور جو صف بندی کا حکم ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نتیجتاً نماز بھی خراب ہوگی اور اس کی برکت بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں مسلمانوں، میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ وقت نکال کر آ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچاؤ اور اپنی صفوں کو ویسی بناؤ جیسی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مختصر سے پیغام پر آپ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔